السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 161 تا 164 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مر گئے، انہی پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور سب لوگوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ زندگی میں اپنے گناہوں اور برے کاموں سے توبہ کر لیں، ان پر نادم ہوں، آئندہ برے کام نہ کرنے کا ارادہ کر لیں اور نیک راہ اختیار کر لیں تو ہم انہیں معاف فرمائیں گے، ان کی طرف شفقت و کرم سے متوجہ ہوں گے، ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اور رحمت کے سائے تلے لے آئیں گے۔ اس ارشاد سے گناہ گاروں اور بدکاروں کو گناہ چھوڑنے کی تلقین کی گئی تھی اور نیک بننے کی ترغیب دی گئی تھی۔ جو لوگ اس رائے سے فائدہ اٹھائیں دراصل وہی عاقبت اندیش ہیں۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس سے رائے سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ضد اور ہٹ درمی سے غلط راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، پھر زندگی بھر اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، کبھی سیدھی اور ایمان کی راہ کی طرف نہ جھکے، ہمیشہ بدکاری اور گناہ گاری کی زندگی بسر کی اور اسی حالت کفر میں مر گئے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور دنیا جہاں کی تمام لوگ لعنت بھیجتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت، فرشتوں کی برکت اور انسانوں کی شفقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ان پر مسلسل اور لگاتار عذاب نازل ہوگا اور بچ نکلنے کی انہیں ہرگز مہلت نہ ملے گی۔ معافی اور سزا کے بارے میں اسلام کی تعلیم حد درجہ فطری اور متوازن ہے۔ ایک طرف تو اسلام نے توبہ کا طریقہ بتایا کہ جب انسان کو گناہ کا احساس ہو جائے، وہ اس کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کر لے تو اسے اللہ سے معافی مل جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ اعلان کیا کہ جو گناہ اور سرکشی پر اصرار کرے، کفر و شرک سے باز نہ آئے، وہ لعنت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ اسلام کا سب سے اہم مسئلہ توحید کا ہے، اس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تمام عقائد کی جڑ و تمام نیک کاموں کی بنیاد اسی ایمان پر قائم ہے کہ تمام مسلمانوں کا پروردگار، کائنات کا مالک، عبادت کا مستحق اور قیامت کے دن حساب لینے والا فقط ایک ہی خدا ہے۔ وہی انسان گناہ، بدکاریاں اور خرابیاں کرتا ہے، جسے نہ تو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور برتر ہستی کی وجود کا یقین ہو اور نہ اس کی قوت اور طاقت پر اور نہ حساب کے دن پر۔ اہل کتاب اور مشرک قوموں میں جس قدر گمراہی، جہلیت، تحریف خیالی اور وہم پرستی موجود تھی، اسے دور کرنے کے لیے اسلام نے توحید خداوندی کا عظیم ترین عقیدہ پیش کیا اور بتایا کہ انسان کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اکیلا خدا ہے، آج سے وقت اس کی مدد کرنے والا، نعمتیں دے کر اس کا امتحان کرنے والا، روزی مہیا کرنے والا اور پھر اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دینے والا وہی خدا ہے۔ اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے، ہر وقت اس کو پکارنا چاہیے، اسے ہی اپنا مالک اور آقا سمجھنا چاہیے، آخرت میں اس کے حضور جواب دہی اور حساب کتاب کا احساس رکھنا چاہیے۔ عقیدہ توحید ہی ایسا عقیدہ ہے جو ہمیں سیدھی راہ اختیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس عقیدے پر کاربند ہونے سے ہمیں ہر وقت اس کا فکر لگ جاتا ہے
کہ کہیں اصل راہ سے بھٹک نہ جائیں، دوسروں کے ساتھ بد معاملی سے پیش نہ آئیں۔ جس طرح اللہ تعالی ہم پر مہربان ہے، اسی طرح ہم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی و شفقت سے پیش آئیں۔ اس آیت سے دو باتیں خاص طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کے سوائے انسان کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکت سراپا لطف و کرم ہے، وہ جبار اور قہار ضرور ہے، لیکن اس کی رحمت تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ انسان کو اس کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات کیسی ہی بڑی ہو، مقابلہ کتنا ہی زوروں کا ہو، اگر ہم حق پر ہیں تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہمیں کبھی اپنے در سے محروم نہ کرے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے اور کشتیوں میں جو دریا میں چلتی ہیں، لوگوں کے کام کی چیزیں لے کر، اور پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرے پیچھے، اور اس میں سب قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو اس کے حکم کا تابع ہے، زمین اور آسمان کے درمیان بے شک ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور قدرت کی بے شمار نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ انسان ان پر غور کرنے اور اس کی الوحیت اور برتری کا اعتراف کرے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش، دن رات کا چکر، دریا اور سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا اترنا، بارش سے مردہ زمین میں جان پڑ جانا، زمین میں جانوروں کا پھرنا، ہواؤں اور بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہونا، اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور قدرتوں کا نشان نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر ان پر عقل والے غور کر سکتے ہیں، نادان کسی چیز سے سبق نہیں لیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔